بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی گرامر کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا ناقص۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ناقص کا مطالعہ کیا تھا، یعنی وہ غیر صحیح افعال جن کے لام کلمہ میں حرف علت ہو۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے اس کی کچھ پریکٹس کرنی ہے، اس کی ایکسرسائز قرآن مجید میں سے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ تو یہ سقا کیا لفظ ہے؟ سقا، سقاہم، وسقاہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ سقا بیسیکلی کیا تھا؟ سقایا۔ ٹھیک ہے، سقایا سے کیا ہوا؟ سقا، پلانے کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، سقایا باب دربہ سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سقایا سے سقا ہوا، لیکن جب اس کے ساتھ ضمیر آتی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ضمیر میں پھر یہ یا ختم ہو جاتی ہے، جو سائلنٹ یا ہے، سقا ہم، اب یہ ضمیر کے ساتھ اس طرح سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، مضارع اس کا کیا ہوگا؟ یضربو، یسکیو، یسکیو سے کیا بن جائے گا؟ یس کی۔ بس اب آپ نے نا بس سینس استعمال کرنی ہے، قاعدہ نہ بھی یاد رہا ہو تو اگر وہ سینس ڈیولپ ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ یا کے اوپر ضمہ عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی اور واو کے اوپر کسرہ نہیں پڑھی جاتی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ اہدنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وسقاہم، پلائے گا ان کو، ربہم، ان کا رب۔ یہ ربہم کیا بنا؟ اس کا کیا ہے؟ یہ جملے میں فاعل۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ تو پلائے گا ان کو ان کا رب شراباً طہورا، پاکیزہ شراب۔ تو شراباً طہورا کیا بنے گا؟ مفعول، آبجیکٹ بنے گا، اس لیے نصب میں ہے۔ ٹھیک ہے، ربہم فاعل ہے تو اس لیے یہ رفع کی حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ اہدنا، جی کیا؟ اللہ تعالیٰ پلائے گا، کیا پلائے گا؟ ٹھیک ہے، تو آبجیکٹ بنے گا۔ مفعول کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ متعلق فعل تو نہیں، تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اعراب سے پتہ چلاتے ہیں کہ جی یہ مفعول ہے، کہ وہ نصب میں ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ میننگ کے ذریعے سے یہ چیز ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لفظ سے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ہے، یہ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو کچھ علامات کا پتہ ہے۔ ٹھیک، اور ایک آپ میننگ کے ذریعے سے ڈیفائن کر رہے ہیں، تو میننگ کے ذریعے سے جو ڈیفینیشن ہوتی ہے نا، وہ زیادہ کمپریہنسو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصب میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، صرف مفعول تو نصب میں نہیں آتا، اور بھی چیزیں ہیں، تمیز بھی ہے، حال بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی چیزیں ہیں جو نصب کی حالت میں آتی ہیں، تو یہ آپ کو میننگ سے پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو وسقا، سقا یسکی فعل متعدی ہے۔ پلانا، ایک پلانے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کو پلایا جا رہا ہے۔ تو پلانے والا فاعل ہے اور جس کو پلایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ربہم اس کا فاعل ہے، ربہم اس کا فاعل ہے، اور جو چیز پلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، شراباً طہورا، تو یہ مفعول ہے۔ تو یہاں پہ دو مفعول ہیں، کتنے ہیں؟ دو۔ کون سے؟ ہم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پلا رہا ہے، اور کیا پلا رہا ہے؟ شراباً طہورا۔ یعنی ہم اس کو اگر وسقاہم ربہم شراباً طہورا، وسقاہم ربہم شراباً طہورا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، شراب کی صفت طہور ہے،
ٹھیک ہے. موصوف صفت مل کے کیا بنا؟ مرکب توصیفی بنا. مرکب توصیفی ہو کے یہ کیا بنا؟ مفعول ثانی، سیکنڈ مفعول. ٹھیک ہے. سقا یہ فعل ہے. ٹھیک ہے. سقا فعل ہے. ربہم، ربہم کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ مضاف، مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ان کا رب مرکب اضافی بنے گا نا، مرکب اضافی بن کے یہ کیا بنا؟ فاعل. ٹھیک ہے. فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا. پلائے گا ان کو، ان کو یہ مفعول اول ہے. ٹھک ہے. تو فعل اپنے مفعول اول کے ساتھ مل کے اور فاعل کے ساتھ مل کے اور مفعول ثانی کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اگر واو کو بھی سامنے رکھیں گے تو پھر کہیں گے معطوفہ. ٹھیک ہے. وہ واو سے پہلے معطوف الیہ اور واو کے بعد معطوف، وہ جملے مل کے پھر ایک جملہ معطوفہ بن جاتا ہے. خیر بہرحال ہم زیادہ اس میں نہیں جاتے ابھی ڈیٹیل میں. اہدنا الصراط المستقیم، تو دکھا ہمیں سیدھا رستہ. ٹھیک ہے. اہدنا، جی اہدی کیا ہے؟ اہدی مادہ کیا ہے اس کا؟ ہا دال یا، باب دارابا سے آتا ہے. ہادہ یا تھا. ٹھیک ہے. ہادہ یا سے کیا ہوا؟ کیا بنے گا؟ ہدا، ماضی ہدا بنے گا. مضارع کیا بنے گا؟ یہدیو، یضربو، باب ضربا یضربو. ٹھیک ہے. ہدا یا یہدیو، ہدا یا سے ہدا بن گیا. یہدیو سے کیا بنے گا؟ یہدی. اور اس سے حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تہدی. ٹھیک ہے. امر حاضر سے بنتا ہے نا. تو اب علامت مضارع اڑا دیں. ٹھیک ہے. پہلا حرف ساکن ہے، الف لگائیں. اس الف کو کون سی حرکت دیکھیں گے؟ عین کلمے کی حرکت دیکھیں گے. اگر وہ کسرہ ہے تو یہاں الف پہ بھی کسرہ آ جائے گی. اور آخر کو ساکن کر دینا ہے. لیکن یہ آخر پہلی ساکن ہے، تو جب اس کو ساکن کو مجزوم کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ حرف علت کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے. حرف علت گر جاتا ہے جب ساکن کو مجزوم کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے. تو فعل امر کے 4 سٹیپس ہیں. علامت مضارع اڑائیں. سیکنڈ سٹیپ میں دیکھیں کہ جب آپ نے علامت مضارع اڑا دی تو اب پہلا حرف اگر ساکن ہے تو الف لگائیں. تیسرا سٹیپ کیا؟ اس الف کو حرکت دینی ہے. تو عین کلمے کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اگر یہ کسرہ ہے تو کسرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ دمہ ہے تو دمہ دے دیتے ہیں. اور چوتھا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آخر کلمے کو آپ مجزوم کرتے ہیں. تو اگر وہ حرکت والا ہے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر پہلی ساکن ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو اہدی، تو ہدایت دے. ٹھیک ہے. اہدی فعل امر ہے. نہ ہمیں، تو دکھا ہمیں الصراط المستقیم. ٹھیک ہے. الصراط کیا ہے؟ موصوف. المستقیم اس کی کیا ہے؟ صفت. مرکب توصیفی ہو کے یہ کیا بنا؟ مفعول ثانی. ٹھیک ہے. مفعول اول کیا ہے؟ نا. اہدی کیا ہے؟ فعل پلس فاعل. اس میں فاعل بھی ہے، تو دکھا، دکھانا بھی اور تو. ٹھیک ہے. اہدی نہیں مجہول نہیں، تو دکھا، مجہول تو نہیں. اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تو دکھا. تو دکھانا فعل بھی آ گیا اور دکھانے والا کون ہے؟ تو. تو فعل امر میں فاعل تو موجود ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کہہ رہے ہیں بھائی تو ایسا کر، ٹھیک ہے، تو اس میں فاعل تو موجود ہے. تو فعل پلس فاعل. کس کو دکھا؟ تو کس کو دکھا؟ تو دکھانے والا ہمیں، یہ مفعول اول. کیا دکھا؟ سیدھا رستہ. ٹھیک ہے. تو فعل اپنے مفعول اول اور ثانی کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. اس کا جملہ فعلیہ انشائیہ.
جملہ فعلیہ انشائیہ. انشائیہ سے کیا مراد؟ جملے کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے اور ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے. جملہ جو ہے بیسیکلی دو قسم پر ہے. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. خبریہ وہ ہے کہ جس میں خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. جملہ خبریہ کی آگے دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ آپ نے پڑھا تھا پہلی کتاب میں کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، مبتدا خبر. جملہ اسمیہ کے لازمی انگریڈینٹس کیا تھے؟ مبتدا خبر. تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہوتا ہے نا، اسم ہوتا ہے. تو چونکہ اسم سے اس جملے کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. اور اس میں کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے. زید قائم، زید کھڑا ہے، زید کے بارے میں ایک خبر ہے. زید عالم، زید عالم ہے، اس کے بارے میں ایک خبر ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا کیا؟ جملہ فعلیہ. اس کے لازمی پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ فعل پلس فاعل. مفعول کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن دو تو لازمی ہوتے ہیں نا. اس میں بھی آگے متعلق خبر بھی ہو جاتا ہے جملہ اسمیہ میں، جملہ فعلیہ میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم لازمی پارٹس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جالس زید، زید بیٹھا. قام زید، زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے. ذہب زید، زید گیا، تو ایک خبر ہے نا. تو اس لیے ہم اس کو جملہ خبریہ کہتے ہیں. دوسری جو قسم ہے جملہ انشائیہ، اس کی آگے 10 قسمیں. جملہ انشائیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خبر نہیں ہے، انشاء ہے. انشاء مین پیدا کرنا، جسے ہم کریٹیوٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تاریخ کیا ہے؟ تاریخ ایک خبر ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تاریخ کیا ہے؟ ایک خبر ہے. آپ رپورٹ کر رہے ہیں نا، یہ ہوا وہ ہوا، اور ایک تاریخ آپ پیدا کر رہے ہیں، آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو زمانہ حال میں ہوتی ہے، یہ انشاء ہے. مثال کے طور پہ امر میں خبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی کو آرڈر کر رہے ہیں نا، اس میں آپ خبر تو نہیں دے رہے، جاؤ پانی کا گلاس لے کے آؤ، اب اس میں خبر نہیں ہے، انشاء ہے. تو انشاء کی آگے 10 قسمیں ہیں، اس میں ایک فعل امر بھی ہے. ہاں، مضمون نویسی انشاء میں آتی ہے. امر نہیں کسی کو کسی کام سے روکنا، اس میں بھی خبر نہیں ہوتی. استفہام میں بھی خبر نہیں ہوتی، کہ خبر ہوتی ہے نہیں ہوتی. پوچھنا خبر تو نہیں ہے. آپ لے رہے ہیں نا، دے تو نہیں رہے نا، ٹھیک ہے. استفہام. تمنی جسے کہتے ہیں، تمنا کا اظہار کرنا، کاش ایسا ہوتا، اس میں بھی خبر نہیں ہے. ترجی، رجا، امید کا اظہار کرنا، رجا میں بھی جو ہے وہ خبر نہیں ہے. عقود میں بھی خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں نا، تو کانٹریکٹ آپ پیدا کر رہے ہوتے ہیں، کانٹریکٹ کا آپ انشاء کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں خبر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اب شوہر جو ہے اگر بطور خبر یہ کہے کہ میں نے طلاق دی بیوی کو، تو طلاق نہیں ہوگی. بطور انشاء کہے تو پھر طلاق ہوگی. اب آپ سمجھ رہے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. خبر تو ایک گزرے ہوئے واقعے کو رپورٹ کرنا ہے، یعنی ماضی کا ایک وقوع ہے جس کو آپ زمانے حال میں رپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاء بیسیکلی اس وقوعے کو پیدا کرنا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو شرعی احکام کی جو تخلیق ہے وہ بیسیکلی انشاء کے تحت ہوتی ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ خبر بھی ہے، انشاء بھی ہے. اگر یہ خبر ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہیں،
اگر یہ انشاء ہے تو پھر یہ عقود کے تحت آ رہا ہے. خبر میں اس طرح سے مسلمان نہیں، خبر میں کیوں مسلمان نہیں؟ خبر میں دیکھیں ایک ہندو کہتا ہے مثال کے طور پہ تقریر کرتی ہے کہ جو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خبر ہے، کوٹ کر رہے ہیں. خبر تو بیسیکلی کوٹیشن ہی ہے اور کیا، رپورٹ ہے نا. خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر تو ایک وقوع جو ہو چکا ہے اس کی رپورٹ کا نام ہے. خبر تو انشاء نہیں ہے. انشاء ایک وقوعے کو پیدا کرنے کا عمل ہے. زمانہ حال آپ پیدا کر رہے ہیں، ہم پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مستقبل والوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ ایک ماضی ہے، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک ہسٹری ہے. قرآن جو ہے تسلسل قصص ہے وہ تو رپورٹ ہوگی نا، خبریہ ہوگی تسلسل قرآن. جی جی. اور جو باقی قرآنی آیات ہیں تو یہ جو 10 قسمیں ہیں نا، امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، ترجی ہے، عقود ہے، ندا ہے، ٹھیک ہے. ندا کسی کو آواز لگانا. اب اس میں بھی خبر نہیں. ایک منٹ ہم کرتے ہیں اس کو. عقود، ندا، عرض کہتے ہیں کسی کو کسی کام پہ ابھارنا. آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے. قسم میں بھی خبر نہیں ہوتی. تعجب، جب آپ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اس میں بھی خبر نہیں ہوتی. یہ 10 قسمیں انشاء کی. جی اب آپ بتائیں. حضرت میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ میرا عقود ہے، عقد ہے، مطلب کمٹمنٹ ہے اللہ کے ساتھ. اب میں کسی کو یہ بتاتا ہوں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ خبر ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کسی کو بتا رہے ہیں وہ خبر ہے. تو کمٹمنٹ جو ہے اس میں آپ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ. 2 پارٹیز ہیں نا، یا آپ ہیں اور اللہ ہے، یا پھر 2 بندے ہیں آپس میں، جیسے ایجاب و قبول ہے نکاح میں. یہ کیا ہے؟ یہ انشاء ہے. ایک ہے خبر دینا. مثال کے طور پہ ایک دفعہ شوہر نے، ہمارے پاس ایسے مسئلے آتے ہیں نا، ایک دفعہ شوہر نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے. مطلب اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی. اب وہ پورے محلے کو بتاتا ہے، پورے ایک کو فون کر کے بتا، اچھا میں نے اس کو طلاق دی، اچھا میں نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے. تو وہ جو اس نے 15 لوگوں کو بتایا کہ کیا 15 طلاقیں ہو گئی؟ نہیں، وہ خبر ہے. انشاء اس نے ایک ہی مرتبہ کی ہے. اب آپ سمجھ. تو یہ خبر اور انشاء کا بنیادی طور پہ فرق ہے. شرعی احکام کا انحصار انشاء کے اوپر ہوتا ہے. یہ بہت باریک نقطہ ہے. اس سے مطلب بعد میں جو ہے نا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، جسے کہتے ہیں فقہی تکییف کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. یہاں کمزوری رہ جائے تو وہ مطلب اخبار کو انشاء بناتا رہے گا اور غلط فتوے دیتا رہے گا. بعض جذباتی لوگ جو ہے وہ خبریہ کلام کو تو گستاخی سمجھ لیتے ہیں. ہاں، خبریہ کلام کو گستاخی سمجھ لیتے ہیں. نقل کفر نباشت ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کسی کے کفریہ کلمات ہیں، آپ نے اس کو نقل کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے. راضیہ، ورضو اور خاشیہ سمپل ہے، ٹھیک ہے. باب سامعہ سے. راضیہ کیا ہے؟ باب سامعہ سے، فعل ناقص ہے. جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ تثنیہ کیا ہے؟ راضیہ. راضیہ تثنیہ کا صیغہ بن گیا راضیہ، اور جمع کا صیغہ کیا بنا؟ راضیو. راضیو سے آگے کیا بنا؟ ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ اگر صیغے کا حرف علت اور جو مادے کا حرف علت ہے دونوں اگر جمع ہو جائیں تو مادے کا حرف علت گرا دیتے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ رضف، ٹھیک ہے. اور پھر واو سے ماقبل کسرہ نہیں آتی بلکہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضمہ میں بدل دیتے ہیں. تو یہ کیا بنے گا؟ رضو. تو یہ جمع کا صیغہ ہے بیسیکلی. رضیو سے رضو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ٹھیک ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. ذالک لمن خشیہ ربہ، یہ اس کے لیے جو ڈرا اپنے رب سے. تو ربہ کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹ ہے، اس کا مفعول ہے. ادعو الی سبیل ربک،
ادعو، ٹھیک ہے، آپ بلائیں، الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ادعو کیا ہے؟ دعا یدعو، دعا، ٹھیک ہے. اصل میں کیا تھا یہ دعا؟ چلیں اصل والا اس کا پہلے لکھیں. دعاوا، دعاوا سے کیا ہوا؟ دعا، ٹھیک ہے. حرف علت متحرک ما قبل فتح تو اس کو الف میں بدل دیں. یدعو، ینصرو تھا، ٹھیک ہے. یدعو، یدعو سے کیا ہو گیا؟ یدعو، ٹھیک ہے. حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ تدعو. حاضر کے صیغے سے آپ فعل امر بنائیں، علامت مضارع گرائیں، ٹھیک ہے. او بن گیا، ٹھیک ہے. آخر کلمے کو مجزوم کریں گے تو وہ حرف علت کیا ہوگا؟ گر جائے گا. آپ بلائیں، الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. انما یخش اللہ، سوا اس کے نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادی ہی، اس کے بندوں میں سے، العلماء، علماء، ٹھیک ہے. تو لفظ کیا ہے؟ خاشیہ یخشا، باب سامیہ سے. خاشیہ، خاشیہ تو اسی طرح سے آئے گا، تو مضارع اس کا کیا آئے گا؟ سامیہ یسمعو سے، خاشیہ یخشایو، یخشایو، یخشایو سے کیا ہو جائے گا؟ یخشا. تو انما یخش اللہ، تو لفظ اللہ کیا بنا یہاں پہ؟ مفعول بنا. من عبادہ علماء، العلماء کیا بنا؟ فاعل بنا. ڈرنے والا کون ہے؟ علماء، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا، انما یخش اللہ، یہ مفعول ہے، لفظ اللہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور العلماء یہ اس کا فاعل ہے، یہ رفع کی حالت میں ہے. تو ڈرنے والے علماء ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے، ٹھیک ہے. انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر، کلمہ حصر، یعنی مفہوم کو آپ کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں. زید عالم، ایک ایکسپریشن یہ ہے کہ زید عالم ہے، اور ایک ایکسپریشن ہے کہ انما زید عالم. دونوں میں کیا فرق ہے؟ پکا نہیں آیا. زید ہی عالم ہے، زید ہی تو عالم ہے. اگر وہ عالم نہیں ہے تو پھر کون ہے بھائی؟ تو اگر علماء نہیں ڈرتے تو پھر کون اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو علماء سے مراد یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مطلب وہ نہیں جس کے ساتھ ٹیگ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس نے سرٹیفکیٹ لے لیا تو اب وہ عالم ہے، ٹھیک ہے. وہ تو ہمارا ایک رواج ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کو علماء کہہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی درس نظامی کا سرٹیفکیٹ لے لیا. تو اصل چیز تو علم ہے نا، جو صاحب علم ہے، جس کے پاس علم ہے. اور علم میں بھی سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت کا علم، یعنی اللہ سے وہی ڈرے گا نا. مطلب فقہی مسئلے مسائل تو اس کے اندر اللہ کا ڈر خوف تھوڑا پیدا کریں گے، خشیت تھوڑی پیدا کریں گے، یا منطق پڑھ کے فلسفہ پڑھ کے اس سے اللہ کے اندر کوئی ڈر خوف تھوڑا پیدا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز معرفت الہی ہے. اور معرفت الہی کہاں سے آتی ہے؟ کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے. تو العلماء کہلانے کے صحیح اقدار وہی لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم ہے. علم سے مراد اللہ کے بارے میں علم، اللہ کی معرفت. اور اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا سورس اللہ کی کتاب، یعنی اللہ کی کتاب کو جاننے والے، اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے، یہ علماء، ان میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سنلقی، ٹھیک ہے،
سنلقی، جی کیا لفظ ہے یہ؟ ہاں نلقی، کون سا باب ہے؟ باب افعال. افعل یفعل، کیا ہے؟ افعل یفعل. القیا کیا تھا؟ القیا یلقی، افعل یفعل. تو القیا سے کیا ہو گیا؟ القا، ٹھیک ہے یہی ہوگا نا، القا ہو جائے گا ڈالنا. القا یلقی، القا، القا اسی سے ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا، ٹھیک ہے. یلقیو سے کیا ہو گیا؟ یلقی. اس سے جمع متکلم کا صیغہ کیا ہو گیا؟ نلقی. یلقی اور نلقی ہم ڈال دیں گے. سین ہم نے پڑھا تھا کس کے لیے آتا ہے؟ سین فیوچر کے لیے ساتھ خاص کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو سنلقی مضارع کو کیا کرتا ہے؟ فیوچر کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. ہاں من عبادہ. تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ٹھیک ہے، فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو رعب کیا بنے گا؟ مفعول ہے. ہم ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، کس میں؟ کافروں کے دلوں میں کیا؟ رعب. فی قلوب متعلق کی خبر جی فی قلوب، فی قلوب الذین کفروا، یہ پورا متعلق کی خبر بنے گا. ایک منٹ ہم اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ٹھیک ہے. سنلقی میں کیا ہے؟ فعل پلس فاعل ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. ہم ڈال دیں گے. فی کیا ہے؟ اچھا ترکیب جو ہے نا آپ لوگ بہتر ہے پیچھے سے کیا کریں، آخر سے کریں گے، اس سے آسان ہوتی ہے طالب علم کے لیے. ٹھیک، میں خیر اس طرح سے شروع کرتی چلیں. بہرحال الرعب کیا ہے؟ مفعول، ٹھیک ہے. الذین کفروا، الذین اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول. الذین کہتے ہیں اسم موصول. اسم موصول کے بعد مطلب جو ملانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسم موصول کے بعد ایک صلہ آتا ہے جو جملہ ہوتا ہے. اسم موصول کے بعد ایک صلہ آتا ہے جو جملہ ہوتا ہے. تو اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کچھ بنتا ہے، یعنی اس کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے. تو کافروا انہوں نے کفر کیا، یہ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل دونوں موجود ہیں نا. تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. جملہ بن کے یہ کیا بنا؟ صلہ، ٹھیک ہے، اسم موصول کا صلہ. جو کون ہے؟ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے. تو یہ اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بنا؟ پیچھے دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے اس کے اعتبار سے. الذین کفروا سے پہلے کیا ہے؟ قلوب ہے. جنہوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں، مضاف ہے، ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو جملے کی سینس سے پتہ چلے گا. تو قلوب کیا ہے؟ مضاف. مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی بن کے کیا بنا؟ مجرور، کیونکہ پیچھے کیا ہے؟ حرف جار. تو جار اور مجرور مل کے کیا بنا؟ مرکب جاری. مرکب جاری مل کے کیا بنا؟ متعلق فعل، ٹھیک ہے. اور فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل مل کے کیا بنا؟ جملہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ. اس میں موصول کے بعد ایک جملہ آئے گا جو صلہ بنے گا، پورا جملہ ہوگا، کمپلیٹ سینٹینس. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے،
قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لے آئے. لقو کیا ہے جی لفظ لقو؟ باب سامعہ سے آتا ہے. لقیہ کیا آتا ہے؟ باب سامعہ سے. لقیہ تسنیہ کیا ہوگا؟ لقیہ جمع کیا ہوگا؟ لقیو. اصل میں یہ تھا. ٹھیک ہے. لقیو سے کیا ہو گیا؟ سیغے کا حرف علت اور مادے کا حرف علت جمع ہو گیا تو مادے کا حرف علت گرا دیں تو لقف. لقف سے پھر کیا ہو گیا؟ لقو. ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ. خلو خلو کیا تھا؟ خالاوا. خالاوا خالاوا اور خالہ جمع کا صیغہ کیا بنے گا؟ خالاوو. خالاوا خالاوا خالاوو. ٹھیک ہے. تو اب صیغے کا حرف علت اور مادے کا حرف علت جمع ہو گیا تو مادے کا حرف علت گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ خلو. وَإِذَا خَلَوْا تنہا ہونا. ٹھیک ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطان سرداروں کے پاس. قالو تو وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں خلاوا سے خلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. خلاوا سے یہ ہم نے اس کو چینج نہیں کیا یہ خلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. الذین آمنوا کیا بنے گا؟ چلیں یہ بتائیں جملے میں کیا بنے گا گرامیٹیکلی؟ ہاں نہیں اس میں موصول اور صلہ مل کے کیا بنا؟ مفعول بنے گا. اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں کن سے؟ الذین آمنوا ایمان والوں سے. تو سینس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا بنا. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. يُعْتِيكَ يُعْتِيكَ اعطایا یؤتیو. ٹھیک ہے. یؤتیو سے کیا ہو جائے گا؟ یؤتی یؤتی. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ. یؤتی کا ربو کا. یؤتی کیا ہے؟ فعل. فاعل کیا ہے؟ ربو کا. ٹھیک ہے. مضاف مضاف الیہ ہم اس کو کہیں گے یہ مضاف ہے. کاف ضمیر مضاف الیہ ہے. یہ مرکب اضافی ہو کے کیا بنا؟ فاعل. ٹھیک ہے. اور کاف ضمیر کیا ہے؟ مفعول. دینے والا آپ کا رب ہے. کس کو؟ آپ کو. فعل فاعل اور مفعول مل کے کیا بنا؟ جملہ. کلیئر ہے؟ فترضا راضیہ یرضا سمپل ہے. ٹھیک ہے. فترضا راضیہ یرضا. یرضا یو سے کیا ہو گیا؟ یرضا ہو گیا. ٹھیک ہے. حرف علت اگر چوتھے نمبر پر ہو ٹھیک ہے اور ما قبل فتح ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ الف میں بدل دیں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. ٹھیک ہے. ولا تمشی مشا یمشی.
مشا یمشی، ماشیا یمشیو، ٹھیک ہے. تو ماشیا سے کیا بن گیا؟ مشا. اور یمشیو سے کیا بن گیا؟ یمشی. ٹھیک ہے جی. قاعدہ یاد رکھنی ہوئی ہے نا، بندہ ایک ایک مثال لگے یاد رکھیے، زیادہ آسان ہے. زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے، مثالیں یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. یم شیو سے کیا بنا؟ حاضر کا صیغہ تم شیو یعنی تمشی. ٹھیک ہے. اب تمشی سے فعل امر بنائیں، کیا بنے گا؟ امشی، یہی بنے گا نا. ٹھیک ہے. اور اگر فعل نہیں بنائیں تو کیا بنے گا؟ لا تمشی. آخر کو مجزوم کرتے ہیں نا، تو مجزوم کا مطلب یہ ہے کہ آخر ساکن ہے، تو مجزوم کا مطلب یہ ہے کہ حرف علت گر جائے گی. تو لا تمشی. ٹھیک ہے. مت چلو، ولا تمشی، اور مت چلو فی الارض زمین میں مرحا اکڑتے ہوئے. ٹھیک ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا حرف عطف ہے، سین وہی جو استقبال کے معنی میں آتا ہے. تو اصل میں کیا ہے؟ یکفی. یکفی. ٹھیک ہے. لفظ اللہ اس کا فاعل ہے، یکفی کا مفعول ہے. کافی ہو جائے گا. کافی ہونے والا کون ہے؟ اللہ. کس کو؟ آپ کو. تو اصل میں کیا ہے؟ یکفی. وہ مفعول ثانی آ جائے گا نا. ٹھیک ہے. کافا یا، کافا یا سے کیا بنا؟ کفا. وکفا باللہ وکیلا. ٹھیک ہے. مضارع کیا ہے؟ یکفیو. یکفیو سے کیا بنا؟ یکفی. یکفی. ٹھیک ہے. تو کافی ہو جائے گا آپ کو. یکفی کا کون؟ اللہ. ٹھیک ہے. ان کی طرف سے کافی ہو جائے گا آپ کے لیے، ان کی طرف سے اللہ. ٹھیک ہے. دونوں مفعول ہیں، ساتھ ساتھ آ گئے. ٹھیک ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. قضا کیا ہے؟ قضا. اصل میں کیا تھا؟ قاضایا. قاضا یا، قاضا یا سے کیا بن گیا؟ قضا. ٹھیک ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، ربو کا کیا ہو گیا؟ اس کا فاعل. ربو کا اس کا فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعبدو، اللہ اصل میں کیا ہے؟ ان لا. تو ان کیا کرتا ہے؟ مضارع کو کیا کرتا ہے؟ نصب میں لے جاتا ہے. اور نصب سے مراد یہ ہے کہ جمع کے صیغے ہیں تو وہ نون گر جائے گا. تو اللہ تعبدو، اللہ تعبدو. ٹھیک ہے. اللہ تعبدو. ٹھیک ہے. تو اللہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے. اور ان نے کیا کیا؟ اس کو مجزوم کر دیا. تعبدون سے کیا ہو گیا؟ تعبدو. ٹھیک ہے. لا تعبدو الا ایہ. ایہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہ. ٹھیک ہے. لا تعبدو الا ایہ. لا اور اللہ یہ بھی حصر کے لیے آتے ہیں. جیسے انما آتا ہے نا، کلمہ حصر ہے. ٹھیک ہے. کلمہ حصر جو ہے، ایک تو ہم نے کہا تھا انما ہے، اور ایک ہے نفی و اثبات. ٹھیک ہے. لا اور اللہ.
لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ. دیکھیں نا اصل میں لا الہ الا اللہ کو بھی اگر آپ کھولیں نا کیا ہے، حسر کو نکال دیں تو پیچھے کیا ہے، الہ اللہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اصل میں تھا اللہ الہ، اللہ معبود ہے، ٹھیک ہے، اللہ معبود ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، یہ مفہوم آپ نے پیدا کرنا تھا. نفی جنس بھی ہے، لا نفی. ہاں، لا نفی جنس بھی ہے، ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، ٹھیک ہے. تو اس میں حسر آپ نے پیدا کر دیا اس کلمے میں، ٹھیک ہے. تو لا تعبدوا الا اياه، یعنی ایک ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی عبادت کرو گے، اور ایک یہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تو تعبدونہ یہ ہے، تعبدون، تم عبادت کرو گے اس کی، ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے کہنا ہو کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے تو لا تعبدو، لا تعبدون، لا تعبدون یعنی لا آ گیا، پھر اس کے بعد الا آ گیا، الا ہو. اب ہو نہیں آتا، ٹھیک ہے، صرف ہو نہیں آتا. نسب کی ضمیر میں کیا آتا ہے، ساتھ میں ایا لگا دیتے ہیں، جیسے ایاک نعبد، ایا کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لا تعبدون الا ہو نہیں آئے گا، اصل میں یہ ہو ہی ہے، ضمیر یہی ہے، لیکن اس کو لکھتے کیسے ہیں، ایاہو. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں وہ ضمیر متصل ہے تو اس کو جوڑنے کے لیے. ہاں، مطلب ضمیر متصل ہے تو اللہ ذرا عجیب سا لگتا ہے، اللہ، ٹھیک ہے. تو اللہ ایاہو، ایاہو بیسیکلی ہو ضمیر ہی ہے. ضمیر جو منصوب ہوتی ہے نا، ضمیر منصوب، ٹھیک ہے، تو اس میں ایا آتا ہے، جیسے نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. ہاں، نعبدو کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ آپ مفعول پہلے لے آتے ہیں. تو کا نعبدو، کا نعبدو نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا، ایاکا نعبدو. تو یہ جو ضمیر منصوب ہوتی ہے نا، جب یہ متقدم ہو یا متأخر ہو، یعنی اپنے مقام سے پہلے آ جائے یا بعد میں آئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایا کا عام طور پہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس ایا کے کوئی معنی نہیں ہے، جو مفہوم پیدا کیا وہ ضمیر نے ہی پیدا کیا، ٹھیک ہے. ترجمہ میں صرف کا لکھا ہوتا ہے لفظ، صرف. ہاں، صرف بھی ٹھیک، کہاں سے آتے ہیں؟ صرف بھی حسر کا مفہوم ہماری اردو زبان میں پیدا کرنے کے لیے صرف کا معنی لے آتے. ویسے اس کلمے میں حسر وہ صرف کا مفہوم تو نہیں ہے، یا کا کہاں، صرف تیری تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا جا سکتا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب مشکلات سا لگ سکتے ہیں، جتنی بھی ضمائر ہیں وہ ضمیر منصوب، سب کے ساتھ ٹھیک ہے، ہاں، ایاہم بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. يُؤْتَ اوتیہ، نعبدو کا ہم نے سوچا یا کا نعبدو، اگر نعبدو کا ہی اگر رہنے دیں ضمیر کا کی جو ہے نعبدو کا ہی نعبدو کے ساتھ ہی لگائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے نعبدو کا میں، لیکن حسر نہیں آتا. ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ایک عام جملہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. جب آپ نے اس میں زور پیدا کرنا ہے، جسے زور کلام کہتے ہیں، تو پھر آپ کو جملے کے سٹرکچر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اور ایک عمومی جملہ ہے، ٹھیک ہے. تو قرآن کے کلام میں تو اعجاز ہے نا،
تو وہ تو اضافی معنی پیدا کرتا ہے. تو وہ اضافی معنی جو ہے وہ جملے کی ریسٹرکچرنگ سے پیدا ہوتا ہے. ضمیر شروع میں لے آنے سے پہلے حسر کا ہاں حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. ایاک نعبد، انا نستعین کا انا کے ذریعے حسر پیدا ہوتا ہے. حسر ہر جگہ حسر نہ کہیں، یہ ہم آہستہ آہستہ چیزیں پڑھیں گے. ساری چیزیں ایک جگہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جائیں گی. خیر بہرحال ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. نیکسٹ کیا ہے؟ ومن یؤت الحکمت، یؤتا، ٹھیک ہے. تو مادہ کیا ہے؟ آتایا، آتایا یاتیو، ٹھیک ہے. آتایا یاتیو، آتایا سے کیا بنا؟ اتا. یاتیو سے کیا بنا؟ یاتی، ٹھیک ہے. اس سے مفعول یعنی مجہول کیا بنے گا؟ یاتیو سے یفعلو، ٹھیک ہے. اور باب افعال کا مجہول بھی کیا بنے گا؟ یفعلو ہی بنے گا. یہی بنے گا باب افعال کا بھی، ثلاثی مجرد سے بھی اور باب افعال سے بھی. کیونکہ باب افعال میں کیا ہے؟ افعل یفعلو، یفعلو سے مجہول وہاں پہ بھی کیا بنتا ہے؟ یفعلو ہی بنتا ہے. تو ثلاثی مجرد کا بھی اسی وزن پہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. یفعلو، تو یفعلو سے کیا بنے گا؟ یؤتیو، یؤتیو، یؤتیو سے کیا بنا؟ یؤتا، ٹھیک ہے. اور جب یہ مجزوم ہوگا تو یا کیا ہوگی؟ گر جائے گی. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. مجزوم کیوں ہو رہا ہے؟ من کی وجہ سے. من شرطیہ ہے نا. اسماء شرط کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. کون؟ اسماء شرط. اسماء شرط جو ہے وہ جزم دیتے ہیں. ان میں سے ایک من بھی ہے. تو من نے کیا کیا؟ اس کو جزم دی تو یہ یا گر گئی. ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، ٹھیک ہے. قال القها یا موسیٰ، القا یلقی القا، ٹھیک ہے. القها باب افعال، باب افعال کا فعل امر کیا ہے؟ افعل، افعل بنے گا نا، ٹھیک ہے. القی، تو یہ مجزوم ہو کے کیا ہوگا؟ گر جائے گا. القی، تو ڈال، یعنی عصا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا القھا یا موسیٰ، ٹھیک ہے. اذا نودی للصلاۃ، نودیہ کون سا باب ہے؟ نودیہ. مادہ کیا ہے؟ نون دال یا. ہاں اب مادہ تو نکال لیا، درمیان میں واو ہے. کون سا باب ہے؟ وزن کیا نکلے گا؟ وزن نکالیں پھر سمجھ میں آئے گی بات. نودیہ یہ اصل میں ہے فوئل. کیا وزن ہے؟ فوئل. فاعل یفاعل مفاعلتن. باب مفاعلہ میں دیکھیے نا، باب مفاعلہ میں فاعل یفاعل، ٹھیک ہے. اس کا مجہول کیا آتا ہے؟ فوئل یفاعل. باب مفاعلہ میں فوئل. نودیہ، ٹھیک ہے. باب مفاعلہ سے فعل ماضی مجہول، نون دال یا مادہ ہے، ندا سے، ٹھیک ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا،
सआ, यसआ, ठीक है। सआ, सआया, सआया से क्या बन गया? सआ, ठीक है। यस आयो, यस आयो से क्या बन गया? यस आ, ठीक है। यस आ से हाजिर का सीगा तस आ, तस आ से क्या बन गया? इस आ, इस आया, इस आओ, इस आओ, तुम भाग दौड़ करो, जमा का सीगा। इस आओ, ठीक है। पीछे हरफ अतफ है तो फस आओ हो गया, ठीक है। फक्जी, कदा यक्जी से, कदा यक्जी, कदा यक्जी, यक्जी से तक्जी, तक्जी से क्या बना? इक़्ज़ी, ठीक है। पीछे फ़ा आ गया तो फ़क्ज़ी बन गया साथ मिलाने के लिए, क्योंकि ये हमज़तुल वस्ल है ना, गिर जाता है तो फ़क्ज़ी बन गया। जैसे यहाँ पे क्या बन गया था? फस आओ, ठीक है। फ़क्ज़ी, मा अंता क़ाज़, क़ाज़ असल में क्या था? क़ाज़िन, ये असल में क्या था? असल में ये था क़ाज़ियुन, क्या था? फ़ाइलुन के वज़न पे क़ाज़ियुन। तो इसमुल फ़ाइल में हमने कहा था कि तनवीन होती है तो वो गिर जाती है, और मा क़बल कसरा है तो कसरा की तनवीन आ जाती है, क़ाज़िन, ठीक है। कफ़ा यकफ़ी से काफ़ियुन, काफ़ी होने वाला, काफ़ियुन से क्या बन जाएगा? काफ, काफ़िन, ठीक है। मद भी लगाते हैं मद वो जब आप वक्फ़ करेंगे तो फिर जी, वक्फ़ करेंगे तो फिर, वैसे तो नहीं मद आती ना। इन्नमा तक़ज़ी, कदा यक़ज़ी से, ठीक है, तक़ज़ी। उलाइक अल्लज़ी नश्तरवू, नश्तरवू से क्या हो गया? इश्तरौ, बाब इफ्तियाल है ना, बाब इफ्तियाल है ना इसको। एक मिनट, शीन रा या मादा है तो इफ्ताला से क्या बना? इफ्ताला से क्या बना? इश ताराया, ठीक है, यही बना ना, इफ्ताला, इश ताराया, इश ताराया, इश ताराया, ये तस्निया का सीगा बन गया, और जमा का सीगा क्या बना? इश तारा, इश तारा यू बन गया, यानी असल में ये है, ठीक है। तो हरफ इल्लत और वो जमा हो गए, तो ये हरफ इल्लत गिरा गया तो क्या बन गया? इश तराओ, ठीक है, उन्होंने ख़रीदा, ये आ गया ना। अल्लज़ी नश्तरौ अल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये इश्तरो बनेगा, लेकिन यहाँ पे इश्तरा वो है कैसे? नहीं देखिए ना कैसे है, यही तो इश्तरौ ही बना है ना, इश्तरो इश्तरौ ही बना है। वाओ पे दम्मा डाला है, इश्तरा वो दो सारे नहीं वो तो साथ मिलाने के लिए है ना। हाँ, दो साकिन जो जमा हो गए वो तो साथ मिलाने के लिए उन्होंने दम्मा डाल दी, ठीक है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन, ये हमने देख लिया। काफ़ियुन से क्या बन गया? काफिन, ठीक है। व इद इस्तस्का, कौन सा बाब है? इस्तस्का, इस्तस्का बाब इस्तिफाल, इस्तस्काया, इस्तफाला, इस्तफाला से क्या बना?
استسقا. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی ہدانا. ہدا. ٹھیک ہے. ہدا یا سے ہدا بن گیا. ٹھیک ہے. لنہتدی کون سا باب ہے؟ اہتدا یہتدی. اہتدا یہتدیو. ٹھیک ہے. اہتدا یہتدیو. تو یہتدیو سے کیا بنا؟ یہتدی باب افتعال. ٹھیک ہے. یہتدی سے کیا بنا؟ نہتدی جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے. لنہتدی اور نہیں تھے ہم کہ ہم ہدایت پاتے لولا ان ہدان اللہ. تو ہدا تو وہی ہے. ٹھیک ہے. وما یلقاہا. جی اچھا یہاں بھی ملانے کے لیے کیا ہے؟ لنہتدی ہوگا. تو لام یہ کیا ہے؟ یہ لام اچھا وہ منصوب. ہاں لام کیا ہے نا. تو لام کیا جو ہے وہ نواسب مضارع میں سے ہے. یہ ہم نے سیکنڈ بک میں پڑھا تھا. وما یلقاہا. یلقا جی معروف ہے مجہول ہے. باب کون سا ہے؟ پہلے باب بتائیں نا. مشکل ہو رہا ہے. فعل یفعل تشدید آ گئی نا. یفعل یفعل باب تفعیل سے فعل مضارع مجہول کیا بنے گا؟ یلقیو. یلقیو سے کیا بنا؟ یلقا. ٹھیک ہے. اور ساتھ جب ضمیر آئے گی تو کیا ہو جائے گا؟ یلقاہا. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. الف میں بدل جاتا ہے نا یا ختم ہو جاتی ہے. فتلقا کون سا باب ہے؟ یہ حافظ میں کس کی دیا گیا ہے؟ وما یلقاہا وہ پیچھے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا. پیچھے کانٹیکس میں بات ہو رہی. تلقا باب تفاعل. تفاعل کیا تھا؟ تلقایا. تلقایا سے کیا بنا؟ تلقا. ٹھیک ہے. سر پچھلی مثال دوبارہ سمجھا دیں گے. کیا؟ سر وہ فعل سے تو یفعل ہوتا ہے. ہاں تو مجہول کیا بنے گا؟ ہاں تو بس مجہول ہے نا. یہ کہہ رہے ہیں مضارع مجہول ہے پیسو ورب ہے. چلیں جی لاسٹ کیا ہے؟ ملاقو. لاسٹ کیا ہے؟ ملاقو. باب مفاعلہ سے لاقیا. لاقیا سے کیا بنا؟ لاقا. ٹھیک ہے. یلاقیو. یلاقیو سے کیا بنا؟ یلاقی. ٹھیک ہے. اسم الفاعل کیا ہے اس کا؟ مفاعلن. باب مفاعلہ سے یہی ہے نا اسم الفاعل. ٹھیک ہے. تو کیا بنا؟ ملاقیون. ٹھیک ہے. تو کیا بن جائے گا؟ ملاقن. ٹھیک ہے. تو اس کا جمع کیا آئے گا؟ مفاعلن سے کیا بنے گا؟ پہلے تو یہ بنائے نا مفاعلون. یہی بنے گا نا جمع. اسم کی گردان ذہن میں لے کے آئے نا. مفاعلن 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 مفاعلان مفاعلین مفاعلین مفاعلون مفاعلین مفاعلین. ٹھیک ہے. ملاقیون ملاقیون. ٹھیک ہے. یا اور واو جمع ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کیا بنا؟ قونا. ٹھیک ہے. یا گر گئی نا تو پھر ملاقون. اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے ملاقات کرنے والے. ذہنی ایکسرسائز خوب ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے 74. ٹھیک
ٹھیک. سورہ طٰہٰ کی آیت اس کا ترجمہ کریں گے کون سی؟ ایمان تقاض انما تقضی هذه الحیات. ہاں، فقض تو فیصلہ کر، ما انت قاض جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، کر لے جو تو نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کر لے جو کرنا ہے. کس نے کہا تھا؟ یہ جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے فرعون کو کہا تھا جب فرعون نے دھمکی لگائی تھی کہ تم تو موسیٰ پہ ایمان لے آئے ہو تو اب میں تمہارا ایسی کی تیسی کر دوں گا. تو پھر جادوگروں نے فرعون کو کہا تھا کہ کر لے جو تو نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اسی دنیا کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہماری آخرت نہیں برباد کر سکتا. ہماری دنیا لے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جان لے لے گا بس. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہے مشق نمبر 74. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ نے کرنی ہے. اسماء و افعال ہیں، یہ لسٹ دی ہوئی ہے. آپ نے قسم بتانی ہے، اسم ہے یا فعل ہے. اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم الفاعل ہے، اسم مفعول ہے، ظرف ہے. ٹھیک ہے، اس میں اعلیٰ ہے، کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. اور فعل ہے تو فعل کی کون سی قسم ہے؟ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے. پھر مادہ بتانا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، پھر اس کا باب بتانا ہے. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد میں کون سا باب ہے، ثلاثی مزید میں کون سا ہے. پھر صیغہ کون سا ہے، واحد مذکر ہے، تثنیہ مذکر ہے، واحد مؤنث ہے، واحد متکلم ہے، جمع متکلم ہے، کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اہدی، رضو، یہ سارے ہم نے ابھی حل کر لیے ہیں، یہ اسی مشق سے انہوں نے اٹھائے ہیں. تو اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ملاقون تھا. تو یہ ابھی آپ کا ناقص کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ٹائم ہم لفیف کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ لفیف اب آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے. اس کے بعد کچھ اضافی چیزیں ہیں گرامر میں جو ہم پڑھیں گے، اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا گرامر کا جو آپ کا پورشن ہے. پھر ہم اس کے ریڈر کی طرف جائیں گے، عربک ریڈر کی طرف. اس سے انشاءاللہ مزید اس کی اپلیکیشن ہوگی. جو گرامر ہم نے پڑھ لی ہے تو یہ مزید پختہ ہو جائے گی. سر یہ جو گرامر کی بک ہے یہ بیسک بک ہے کہ اس کے علاوہ ایڈوانس بک کوئی ہے گرامر؟ دیکھیں اب اس سے زیادہ ایڈوانس کیا ہونی ہے، بس وہی ہمارے ایک استاد تھے عربی کے، پروفیسر خورشید رضوی صاحب. تو وہ یہ اکثر مثال دیتے تھے کہ جب بڑھئی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو میز بناتے ہوئے کچھ برادہ نکل آتا ہے. تو ہمارے ہیں جب علوم کی کمپائلیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، علوم کو مدون کیا گیا تو بہت سا برادہ علم کے نام پہ کتابوں میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کے بعد جو ہے نا کچھ تو ہم پڑھیں گے جو امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد پھر برادہ رہ جاتا ہے جو کتابوں کا حصہ ہے، اس کی کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. ٹھیک. سر یہ جو اسپوکن عربی آج کل چل رہی ہے اس میں بھی ہمیں مدد ہوگی نا، سارا یہ پڑھ لیا تو؟ اسپوکن عربی دو قسم کی، ایک فصاح ہے، فصاح جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فصاح تو وہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو جسے عامی کہتے ہیں، لغہ عامیہ، عام جو پبلک کی، محلے گلی کے بچوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اس کو عربوں نے بہت بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، جیم کو جیسے مصری گاف پڑھتے ہیں، جمعہ نہیں کہیں گے، گما کہیں گے. ہاں گما کیا چیز ہے یار گما پڑھنے جا رہا ہوں، آپ گھوم ہی جائیں گے. تو انہوں نے بہت بگاڑ دیا اس کو. لیکن وہ اگر ان سے ہم کلام کریں صفحہ تو سمجھ جائیں گے، مطلب ہاں سمجھ جائیں گے. سمجھ جائیں گے. اب دیکھیں نا کچھ لوگ جیسے وہ غلطیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اب قرآن نے جو ہے وہ لبن کس کو کہا ہے؟ دودھ کو کہا ہے. اب لسی ہے. ٹھیک ہے، اب جدید عربی میں کیا ہے؟ لسی ہے. تو ایک دفعہ ہم پڑھ رہے تھے تو نیچے ایک وہ بڑا عالم فاضل بن کے غلطی نکال رہا تھا کہ حافظ صاحب لبن تو لسی کو کہتے ہیں. میں نے کہا ہاں قرآن نہیں پڑھا اس لیے تمہارے لیے لسی ہے. اب قرآن کی زبان فصیح ہے، تو جیسے ایسی ہے نا جیسے غالب اور میر کی اردو ہے، سیدھی سی بات ہے. غالب اور میر کی جو اردو ہے اور جو ہمارے یہاں محلے گلی میں بولی جاتی ہے وہ اردو بالکل ڈیفرنٹ ہے. سر جو غالب و میر والی اردو ہے وہ تو مطلب پریکٹس میں رہی نہیں، مطلب لوگ بولنے والے وہی اردو. نہیں دیکھیں جو تو لکھنے والے ہیں نا، جو ناول نگار ہیں، آپ کے افسانہ نگار ہیں، ٹھیک ہے، جو رائٹرز ہیں وہ تو وہی اردو بولتے ہیں. مطلب جو آپ کی ایک کلاس ہوتی ہے نا جس کی زبان کے اوپر دسترست ہوتی، یا جو زبان میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں، جتنے نقاد ہیں آپ کے، وہ آپ کی محلے گلے کی اردو تو نہیں بولیں گے نا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے.
تو اب جس نے لکھنا ہے تو وہ آپ کے سلینگز میں مطلب تھوڑا لکھے گا. اگر وہ ٹھیک ہے وہ موویز وغیرہ میں وہ سارا کچھ چلتا ہے, سارا کچھ ہے ڈراموں میں, لیکن یہ ہے کہ جب لکھنے کی باری آتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ صاف ستھری زبان لکھتے ہیں, کوئی بھی زبان. یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے پڑھی ہے صفحہ جو پڑھی ہے تو یہ ابھی بولنے والے لوگ ہیں ہوں گے نہیں؟ ہاں بالکل ہیں, جتنے بھی علماء ہیں, آپ سعودی عرب میں جائیں سارے علماء جو ہے فصحا بولتے ہیں. ہاں ہم روٹین میں فصحا بولتے ہیں, علماء فصحا ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جو وہ ہے نا وہ جو بقالے والا, بقالہ سمجھے, گروسری سٹور جس نے کھولا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کھڑا لینگویج جیسے. ہاں تو اس کی زبان جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, انہوں نے بہت بگاڑ دی ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اردو کو کتنا بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جسے ہم گلابی اردو کہتے ہیں, دیہاتوں میں جا کے تو وہ ویسی پنجابی اور اردو کا مکسچر بن جاتا ہے. شہروں میں انگلش اور اردو کا مکسچر. ہاں شہروں میں جو ہے وہ انگلش غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.